جب بھی کوئی پولیس ایکٹیویٹی کرتی ہے تو آپ ان کو سراہتے بھی ہیں اور میڈیا کے ذریعے پبلک کے اندر ڈیفینیٹلی آپ اس کو ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اس کے دو تین فائدے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگ سارے اویئر ہو جاتے ہیں کہ یہ پولیس کوئی کام کر رہی ہے، اور ان لوگوں کی نسبت بھی جو لوگ جرائم کرتے ہیں ان کی نسبت بھی ایک اویئرنیس لوگوں کو آ جاتی ہے کہ اچھا جی اس طرح کے لوگ یہاں ہماری سوسائٹی کے اندر موجود ہیں۔ آج آپ کو جو زحمت دی ہے وہ ہماری جو پریس ریلیز ہم نے جاری کرنی ہے، اس کے ہمارے 4 مقدمات ہیں۔ ان میں ایک مرڈر کا مقدمہ ہے جو ریسنٹلی آج سے 3 دن پہلے ایک بوبرا پنجیڑا بوبرا کے مقام پہ ایک عدنان نام کا ایک بچہ قتل ہو گیا تھا، اور اس کو چھریاں مار کے کوئی کسی ویران جگہ پہ پھینک کے چلا گیا تھا۔ تو اس میں کیونکہ ہمیں جب ڈیڈ باڈی ملی، اس کا ڈیڈ باڈی کا پوسٹ مارٹم کروایا، تو اس کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ ایک جو دوسرا جو لڑکا تھا اس کا نام ہے فرحان، جو اس کا دوست بھی تھا اور سدن فیملی سے اس کا تعلق ہے، تو اس نے اس کو قتل کیا ہے۔ چنانچہ ہم نے اس کو ٹریس کیا۔ اب ٹریس کرنے کے بعد وہ چونکہ واقعے کے بعد وہ بھاگ گیا تھا، وہ مل نہیں رہا تھا، تو 30 گھنٹوں کے اندر اس کو ہم نے ٹریس کر کے گرفتار کیا۔ ہماری اس ٹیم میں ہمارے جو لوگ کام کر رہے تھے، ایک ہمارے ڈی ایس پی فاروق صاحب ہیں، وہ کام کر رہے تھے، ایک ڈی ایس پی طارق صاحب کام کر رہے ہیں، اس کے بعد ایس ایچ او صاحب سٹی، یہ اے ایس آئی غفار اور ان کی جو ٹیم ہے، یہ ساری ٹیم آپ یہ سمجھ لیں کہ 3 دن سے 2 دن سے ادھر ہی تھی، اور اسی ایریے میں بس جو ہمارا اپنا پولیس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کیسے کسی کو گرفتار کرنا ہے، کسی کو کیسے کنونس کرنا ہے، تو یہ سارے اس معاملے میں لگے ہوئے تھے۔ میں بھی اس میں آن بورڈ تھا، میری ذاتی نگرانی میں یہ سارا کچھ کر رہے تھے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں وہ ملزم مل گیا، گرفتار ہو گیا۔ ہم اس سے تفتیش کر رہے ہیں۔ بیسیکلی جو اس وقت تک جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بہت زیادہ کوئی اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، یہ چونکہ دوست تھے اور ایک دوسرے کو جسٹ نام غلط لے کے پکارتے تھے، کوئی کسی کو کوئی نام کر رہا تھا، کوئی کسی نام، تو اس پہ شاید آبجیکشن تھا ایک دوسرے بندے کو کہ تم نے مجھے پنگی کیوں کہا، تم نے مجھے کیوں کہا، اس طرح کی بات، ٹیزنگ۔ تو اس بنیاد پہ یہ لڑکا جو تھا، یہ جو ملزم تھا، یہ مقتول کراچی تھا، تو کراچی سے یہ بہت عرصے کے بعد آیا، کوئی تقریباً 20-25 دن کے بعد آیا، 3 ماہ کے بعد یہ کراچی سے آیا۔ تو اسی دن آیا اور گھر نہیں ٹھہرا، بلکہ والی بال جہاں کھیل رہے تھے وہاں چلا گیا، والی بال بھی انہوں نے ایک ہی ٹیم میں کھیلا۔ اس کے بعد یہ 8 دوست ایک جگہ پہ جا کے بیٹھ گئے، وہاں پہ گپ شپ کرتے رہے، سگریٹ پیے انہوں نے۔ اس کے بعد پھر 2 چلے گئے، اس طرح یہ 2 پھر اکیلے لاسٹ تک گئے، کیونکہ اس کے چچے کے گھر سے جو ہے نا، جو مقتول ہے اس چچے کے گھر سے اس نے دودھ لانا تھا، جو قاتل ہے اس نے، تو وہاں تک اکٹھے ہی گئے۔ چنانچہ وہاں پہ انہوں نے ایک دوسرے کا، تم مجھے اس نام سے کیوں پکارتے ہو، تم مجھے اس نام سے کیوں پکارتے ہو، چنانچہ ان کے درمیان فائٹ ہو گئی، اس نے اس کو مار دیا۔ اب یہ ہے کہ چونکہ یہ تو کہانی ابھی ملزم کی ہے، اس کو ہم ویریفائی کر رہے ہیں ہر ایک اینگل سے کہ اس کے پیچھے کہیں کوئی اور کو بات تو نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے ایک تو مقدمہ ہمارا یہ، اور اللہ کے فضل و کرم سے ملزم بھی گرفتار ہو گیا اور آلۂ قتل بھی برآمد ہو گیا، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ تفتیش ہماری تقریباً آلموسٹ ہماری کمپلیٹ ہو گئی، سوائے اس کے کہ ہم اس مقتول کا جو قاتل کے جو بیان ہے اس کی باقی چیزوں کو چیک کریں، ادروائز وہ چیک کر رہے ہیں، وہ ہماری ٹیمیں لگی ہوئی ہیں، وہ شہزاد صاحب کام کر رہے ہیں اس کے اوپر، تو انشاءاللہ وہ بھی ہمیں 1 دن کے اندر ہمیں آلموسٹ ساری چیزیں کنکلیوڈ ہو جائیں گی۔ دوسرا یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ منشیات کے حوالے سے ہم بہت کانشیس ہیں، اسپیشلی میں بہت کانشیس ہوں اس کے اوپر، اور میری ٹیم بھی ڈیفینیٹلی، جو میرے ماتحت جو سارے لوگ کام کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے میری سرپرستی میں اور میری ڈائریکشن پہ بھی ظاہر ہے انہوں نے ہی کام کرنا ہے، تو وہ سارے لوگ اس کے اوپر بڑے فوکس کیے ہوئے، خاص کر کے ہمارا جو سٹی تھانہ ہے، پے در پہ یہ روٹین میں یہ کارروائیاں کر رہے ہیں۔ تو ہماری جو نمبر 1 جو کارروائی ہے وہ ہماری ہے ملزم ذیشان اف ٹونی، جس کے خلاف 7 مقدمات قبل عظیمی درج ہیں۔ یہ اغار کالونی کا رہنے والا ہے۔ اس سے 64 بوتل شراب
बरामद हुई है। और यानी आप समझ लें कि 40 खाली बोतलें थीं, वहाँ पे इसकी एक पट्टी पकड़ी गई है। जो ख़ास बात है, जो मेन बात यह है कि अभी इसने एक पट्टी लगाई है आके वहाँ पे, तो इसकी पट्टी पकड़ी गई है और उस पट्टी में 30 लीटर अल्कोहल, जिससे ये शराब बनाता है, 30 लीटर अल्कोहल जो है ना, और कुर्सियाँ दो भाई, 30 लीटर जो इसका अल्कोहल है, जो कशीदाकारी के लिए इसने रखा हुआ है, और जो खाली बोतलें भी थी जो इसने बनानी थी, वो 30 लीटर वो अल्कोहल भी इसका पकड़ा गया, वो भी गिरफ्तार है और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। उसके बाद हमारी जो कार्रवाई नंबर 2 है, इसमें मुल्ज़िम अबरार अहमद वल्दे सदरदीन कूम मलक सकना कुटिया कॉलोनी, ये है। दूसरा इसके साथ है शाहिद वल्द मोहम्मद रफ़ीक कूम मलक सकना कुर्ती। ये मुख्तलिफ आला क्वालिटी की 26 बोतलें शराब इनसे बरामद हुई। पहले से बरामद हुई 104 बोतल और 30 लीटर जो अल्कोहल है, ठीक है। दूसरे से बरामद हुई है 26 बोतल। और तीसरा जो मुल्ज़िम है, हमारा तीसरा जो मुकदमा है, वो है मुल्ज़िम सैयद फरहान हुसैन शाह वल्द गुलजार हुसैन शाह कूम सैयद सकना गुलार कॉलोनी। इसके कब्जे से 5 बोतल शराब आला क्वालिटी की इससे ये बरामद हुई है। और इस तरह जुमला सारी कार्रवाइयों में, ये सब कार्रवाइयाँ सिटी पुलिस की हैं। और सिटी पुलिस ने SHO साहब की सरबराही में, मुझे आज भी इस बात का मैं पूरे वसूख से और बड़े फ़ख्र से ये बात कह सकता हूँ कि कोई एक मुकदमा ऐसा नहीं है कि जो मुकदमा ब्लाइंड हो, और जिस मुकदमे में साइल मेरे पास आया हो और उसकी दाद रसी ना हुई हो। स्वाइस के छोटे छोटे को मामला, किसी का कोई छोटा छोटा इशू है, वो चलो अपने तौर पे लोग हम कोशिश करते रहते हैं कि लोगों के दरमियान कोई जरगा हो गया, मामला सेटल हो जाए। तो इस बात पे मैं बहुत मुतमईन हूँ। आप सब लोगों की मौजूदगी में मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि, और कहने में आगू जानब भी हूँ, कि मैं जिस टीम का कप्तान हूँ, मुझे उस टीम के ऊपर फ़ख्र है कि मेरी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, और मुझे कहीं से लोगों की चीखों पुकार नहीं आ रही, ना कहीं से लोगों के को पैसे की लेन देन की शिकायत आ रही है। तो मैंने चूँकि आज भी आपके तवज्जुह से भी इनको ये बात कहता हूँ कि जब मैं किसी से 1 रुपये का लेन देन का रवादार नहीं हूँ, तो मैं अपनी टीम को भी ये बात आपकी मौजूदगी में कहता हूँ कि इस टीम से मुझे ये तवक्को है कि ये भी इस तरह की कोई शिकायत मुझे नहीं आने देंगे। और अल्लाह के फजल करम से इस वक्त तक मेरे पास कोई शिकायत इस तरह की मौसूल नहीं हुई जिसके ऊपर मैंने कोई कार्रवाई ना की है। तो उस हवाले से मैं अपनी टीम के ऊपर एक बार फिर से बड़ा फ़ख्र कर रहा हूँ, और आप सब लोगों के सामने कह रहा हूँ कि ये आपकी और इस आवाम की खिदमत के लिए शब रोज़ ये मेहनत में है, और आप लोगों की अप्रिसिएशन जो इसको मिल रही है, मैं इसके लिए आप लोगों का भी मशकूर हूँ कि आप लोग भी हम वक्त अपनी ड्यूटी और अपना फ़र्ज़ अदा करें। तो थैंक यू। अगर किसी ने क्वेश्चन करना हो तो वो करें। ये होता है कि कुछ चीज़ें मैनेज भी की जाती हैं, और आप मैनेज करने में ये खुला रखते हैं मामला को सुलझाने में नहीं सुलझाने में। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आपके थाना नार की हदूद में 3.25 करोड़ रुपए की डकैती हुई। FIR हाइट रखी गई, पब्लिक नहीं की गई, और हमारे जो जाती जराए थे उसमें हमने रिपोर्टिंग की है, और एंड ऑफ द टाइम ये हुआ है कि वो मामला अभी तक पब्लिक नहीं हो सका। ना आपने उस पर कोई लब कुशाई की, ना ही किसी तरफ से कोई खबर बाहर आई। इसको मैनेज किया गया या सेटल किया गया, नंबर 1। दूसरा ये है कि एक चौकी मुंह के पीर साहब से उन्होंने खुद पेशी की है कि गाड़ियों का लेन देन का उनका, उसमें एक कोशिश वर्कर जो है वो बिला वजह उसका कोई तलक नहीं है, ना लेने में, ना देने में, ना दिलाने में, ना लेके देने में। वो FIR में नामजद हो गया है।
اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا باتیں ہیں. آپ کے دو سوال ہیں کہ وہ بھی وہی ہے؟ وہ ہی سوال ہے. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ 2.5 کروڑ یا 3 کروڑ کی جو ڈکیتی ہے، 2.25 کروڑ کی ڈکیتی ہے، اس کی ایف آئی آر ہم نے دی. اب یہ ہوا کہ یہ کرنسی والوں کا آپس میں کوئی لین دین تھا، ان کا ایک کے پیسے آ رہے تھے دوسرے نے لے لیے. ٹھیک ہے، ہم نے اس کو اپنے طور پہ ایف آئی آر دی، مقدمہ درج کیا، ملزمان عبوری ضمانت کروا کے چلے گئے. ٹھیک ہے، عبوری ضمانت کروا کے چلے گئے. درمیان میں انہوں نے آپس میں لین دین گیو اینڈ ٹیک کر لیا. وہ رقم سارے کی ساری آف دی ریکارڈ دوسری پارٹی نے لے لی جس پارٹی کی تھی. کیونکہ ان کا جو مین جو سرور تھا پیچھے جو بیٹھا ہوا محمود بٹ، وہ جب آیا یہاں پہ تو اس نے جا کے ان کو یہ کہا جی کہ ان کی یہ رقم نہیں ہے، یہ رقم دوسری پارٹی کی ہے جس پارٹی نے ایف آئی آر درج کروائی. اپنے طور پہ انہوں نے، جو ہمارے نوٹس میں ہے کہ انہوں نے گیو اینڈ ٹیک اپنے طور پہ کر لیا، ہمارے علم میں یہ بات نہیں ہے اس وقت. پھر یہ ہوا کہ اسی پارٹی نے جا کے کورٹ میں بیان دے کے ان کی ضمانتیں کنفرم کروا لی. ہمارے آج بھی وہ ملزم ہیں، ہم ان کو ان مقدموں میں اس مقدمے میں چلان کریں گے. اگر ہماری کوئی اس میں انوالومنٹ ہوتی تو ہم ذرا مقدمے کا ڈسپوزل کرتے. وہ مقدمے کا ڈسپوزل انہوں نے اپنے طور پہ کیا، اپنے طور پہ وہ بیٹھے، کس کے ساتھ بیٹھے، کہاں بیٹھے، ہمارے ساتھ جب بھی بیٹھے ہم نے ان کو کہا آپ رقم ہمارے حوالے کریں. چنانچہ 2 3 4 مرتبہ انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا، وعدہ کرنے کے بعد رقم ہمیں نے دی. پھر انہوں نے ڈائریکٹ آپس میں ڈیل کر لی، ڈیل کر کے انہوں نے ایک دوسرے کو گیو اینڈ ٹیک کر لیا. کیا نہیں کیا ہمیں کوئی پتہ نہیں اس بات کا. اب دوسری پارٹی نے جا کے کورٹ میں مطلب بیان دے کے دوسری ضمانتیں کنفرم کروا دیا. اب اس میں یا تو ہم نے مقدمہ خارج کیا ہو تو پھر تو ہم ذمہ دار ہیں، ہم کہیں جی کہ ہم نے مقدمہ درج کیا تھا تو ہم نے مقدمہ خارج کر دیا. اس میں اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ذریعے یہ مطلب ہے کہ ضلع کوٹلی میں بلیک منی کو مطلب اس کو کوئی استقامت حاصل ہے یا اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے کہ جتنی مرضی بلیک منی آ جائے وداؤٹ ٹیکس پے وہ پیسہ سرکولیٹ ہوتا ہے، اس میں پولیس آپ نے کوئی کارروائی نہیں کی. پولیس نے اپنے طور پہ کارروائی کی ہوئی ہے. پولیس نے مقدمہ درج کیا ہوا ہے اور انہی جرائم میں کیا ہوا ہے جن میں درج ہوا ہوا انہی میں چلان ہو گئے. اب ظاہر ہے کورٹ کے حوالے سے میں تو یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ اگر کوئی بندہ جا کے کورٹ میں مثلا لوگ قتل میں ایک دوسرے کو جا کے کورٹ میں ریلیف دے دیتے ہیں، ضمانتیں کنفرم کروا لیتے ہیں، تو اب ظاہر ہے اس میں تو ہمارا نہیں، کوئی نہیں، نیور سب نیور. اخلاقی طور پر پولیس کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اتنی انلیگل منی ٹریول ہو رہی ہے، ٹریفکنگ ہو رہی ہے، اس کی جان بھی جا سکتی تھی اور بندے کی اسٹیٹمنٹ بھی ہے. دیکھیں اس میں بہت سارے واقعات ہوئے. ریسنٹلی یہ چونکہ معاملہ ہائی کورٹ میں بھی ہے، ریسنٹلی ایک میرے خیال میں 8 کروڑ روپے کی نکیال کا ایک بندہ ہے، اس کی ڈکیتی ہوئی ہے. ڈکیتی کیا ہوئی ہے؟ یہی کوئی مطلب یہ چھینا جھپٹی ہے ان کی آپس میں. وہ کہاں پہ ہوئی ہے جی؟ لاہور میں 10 کروڑ روپے کی. اب جب تک ہے نا، ہمیں تو اس وقت تک جب تک یہ چیز ہمارے کسی اس میں نہیں آتی، مثلا ہمیں یہ پتہ ہو جی کہ یہ کوئی رقم آ رہی ہے، کوئی بندہ کو ہمارے پاس کوئی شکایت ہو. چوتھا واقعہ ہے کوٹلی میں، ایک دفعہ جو بس میں وہ ڈبو میں بند، بسلوں میں بند، وہ رقم گر گئی اڈے میں تو وہ اٹھا لی گئی. ایک بیگ اٹھا لیا گیا. ایک آدمی ٹریفکنگ کر کے غائب ہو گیا، پولیس کے پاس اس کا پورا ریکارڈ. پولیس کے ساتھ 5 تواتر سے اس قسم کی کمپلین موجود ہے. آپ یہ بات دیکھیں ہیں کہ اس سے پہلے جو رقم پولیس نے بھی واقدار کی ہے نا، وہ بھی پولیس سے تو نہیں نا، پولیس نے تو نہیں نا مطلب دی ان کو، وہ تو عدالت نے دی ہے. اب اصل میں دیکھیں نا، جو نکیال والی ہے، وہ نکیال والی کتنی ریکور ہوئی تھی؟ 2 کروڑ. وہ بھی تو ظاہر اگر انلیگل تھی تو پھر عدالت نے کیوں دی ہے؟ عدالت کو واقدار نہیں کرنی چاہیے تھی. اب اس حوالے سے یہ ہے کہ چونکہ یہ رقم ہمارے پاس آئی کوئی نہیں، نہ ہمیں کسی نے دی ہے. ہم نے بڑی کوشش کی، ہمارے پاس بیٹھے بھی آ کے، بیٹھ کے بات بھی کی انہوں نے. مطلب پہلے ایک لیڈر آیا، پھر اس طرح بہت ساری باتیں ہوتی رہی، لیکن آخر اینڈ پہ یہ ہو گیا کہ انہوں نے جب دیکھا جی کہ یہاں سے ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملتا تو پھر انہوں نے آپس میں بارگیننگ کری. سب تک نیوز کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. پیج کو لائک اور فالو کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو فوری آپ تک پہنچ سکے.